السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، برادران و خواتین اسلام، اللہ عز و جل کا بے انتہا فضل ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اللہ عز و جل کی عبادت نہ صرف کر سکیں بلکہ اللہ عز و جل کی عبادت میں اخلاص، خشوع کیسے پیدا کیا جا سکے اس کی ہم تلاش کر سکیں۔ اللہ عز و جل نے ہمیں اس قابل بنایا، ہمیں یہ توفیق بخشی، اس پر اللہ عز و جل کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں آپ کا پھر سے آج کے اس درس میں خیر مقدم کرتا ہوں، جس کا نام ہے حصول خشوع کے ذرائع۔ اللہ کا بہت بڑا فضل کہ ہم نے الحمدللہ کافی سارے ذرائع اب تک پتہ کیے ہیں جن سے خشوع انشاءاللہ تعالی ہماری صلاتوں میں پھر سے واپس آ سکتا ہے۔ ہم نے خشوع پتہ کیا کہ کیا چیز ہے، خشوع کی اہمیت شریعت میں کہاں تک ہے، خصوصاً نمازوں کو لے کر کے وہ پتہ کی۔ پھر اس کے بعد ہم نے الگ الگ ذرائع پتہ کیے جن کے چلتے خشوع آ سکتا ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے کہا کہ استعداد، یعنی نماز کی تیاری اذان کے وقت سے کی جائے تو خشوع آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں بہت ساری چیزوں کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے طمأنینہ کی طرف اشارہ کیا کہ نماز میں اگر پورا اطمینان بخش طریقے سے نماز پڑھی جائے، بندہ پوری طریقے سے اطمینان سے اللہ عز و جل کے سامنے، اور طمأنینہ کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں جڑی ہوتی ہیں، وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو پھر خشوع آ سکتا ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ موت کو اگر کوئی بندہ یاد کرے نماز کے اندر تو خشوع آ سکتا ہے، یعنی ہر نماز اپنی آخری نماز سمجھ کر پڑھے تو خشوع انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا۔ پھر ہم نے کہا کہ قرآن کی آیات پر غور کرے، قرآن کی آیات پڑھتے ہوئے تدبر کرنے کی کوشش کرے، پہلے سے تیاری کر کے آئے کہ میں آج یہ صورت پڑھوں گا تو مجھے اس صورت کے معانی، اس صورت کی تفسیر کے تعلق سے پہلے سے کچھ علم ہو، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر سے خشوع آ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ تقطیع، یعنی آیات کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھنا، اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ خشوع میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ ترتیل کے ساتھ اگر کوئی پڑھے، یعنی ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو اگر کوئی پڑھتا ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس سے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی اپنی آواز سے قرآن کو زینت بخشتے ہوئے قرآن کو خوبصورت طریقے سے اگر کوئی پڑھتا ہے تو بھی اس میں خشوع پیدا ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے بھی۔ پھر ہم نے بات کی کہ اللہ عز و جل کے تعلق سے اگر یہ بندہ سوچ کر کھڑا ہو، تیقن ہو اسے کہ اللہ عز و جل میری نماز میں میری باتوں کا، یعنی میں جو پڑھ رہا ہوں اس کا جواب دے رہے ہیں، مجھے غور سے سن رہے ہیں۔ خاص طور سے سورۃ الفاتحہ پڑھتے وقت ہم جانتے ہیں کہ اللہ عز و جل جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں اخیر میں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل یہ کہتے ہیں، حدیث قدسی کے ذریعے سے ہم نے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی۔ پھر ہم نے کہا کہ بندہ اگر نمازی یعنی اپنے آگے سترہ رکھ لے نماز پڑھتے وقت تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس سے خشوع میں اضافہ ہوگا۔ اسی حساب سے اپنے ہاتھوں کو ہمیشہ باندھے رکھے، جب تک قیام میں ہو ہاتھوں کو اپنے ہمیشہ باندھے رکھے، ہاتھوں سے ادھر ادھر لے جا کر کے یہاں وہاں ہاتھ لگانا یا داڑھی وغیرہ سے کھیلنا کرنا، یہ سب نہ کرے تو خشوع آ سکتا ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ سجدے کی طرف بندے کی اگر نگاہیں ہوں اس سے خشوع آ سکتا ہے، اور یہ سبابہ جسے ہم کہتے ہیں، انڈیکس فنگر، اس سے اگر ہم اشارہ کریں قبلے کی طرف اور اس کو ہمیشہ ایسے ہی ایرکٹ رکھیں، کھڑا کرے رکھیں اس کو تشہد کے اخیر تک، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی خشوع آ سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ تنوع پیدا کیا جائے کہ الگ الگ آیات پڑھی جائیں قرآن کی، ایک ہی یا دو چار صورتوں کو رٹ کر کے انہی کو دوبارہ سہبارہ اور بار بار انہی کو پڑھنے کے بجائے الگ الگ آیات کو یاد کر کے کوشش کی جائے، تلاوت کی جائے، تو اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے خشوع میں اضافہ ہوگا۔ اور پھر سجدہ تلاوت کی جب بھی کوئی آیت پڑھیں ہم تو اس پر سجدہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اس سے بھی خشوع آئے گا۔ پھر ہم نے کہا کہ جب نماز میں کھڑے ہوں تو شیطان سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگی جائے، خصوصاً اس وقت جب ہمیں اس طرح کے خدشات لاحق ہوں کہ ہمیں وسوسہ آ رہا ہے یا شیطان ہمیں بہکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہم اگر استعاذہ کرتے ہیں، اللہ عز و جل کی پناہ میں آتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے خشوع آئے گا۔ یہ تمام چیزیں الحمدللہ ہم نے اب تک پتہ کی۔ چلیے آج کے تعلق سے ایک اور چیز پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے جا رہے ہوں، نماز کے لیے تیار ہو رہے ہوں، یا پھر ویسے ہی اپنی زندگی میں دیکھیں کہ
صحابہ کرام ہوئے یا ان کے بعد تابعین ہوئے یا تبع تابعین ہوئے، ان لوگوں نے اپنی نمازوں میں کس طرح خشوع برپا کیا تھا، کیسے خشوع یہ لوگ حاصل کرتے تھے، ان کی نمازیں کیسے ہوا کرتی تھیں، اس طرف اگر نظر دوڑائی جائے، اس تعلق سے اگر علم حاصل کیا جائے، اس تعلق سے اگر کچھ جانکاری حاصل کی جائے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے خشوع میں اور اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی حساب سے میں چند باتیں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے آج رکھنے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے اسلاف جب نماز پڑھتے تو ان کی نماز کا عالم کیا ہوتا۔ کئی ایک صحابہ کے تعلق سے الگ الگ روایات آتی ہیں، اب ہم ساری روایات تو یہاں جمع کرنے سے رہے، ساری باتیں تو ہم یہاں جمع کرنے سے رہے، اشارتاً کچھ باتیں ہم لوگ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھے دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، نماز کا بلکہ وقت آتا، تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ یہ اکثر ان کے ساتھ ہوتا تھا، تو لوگوں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا بھی کہ آپ کے ساتھ یہ کیا ماجرا ہے، کیا دیکھتے ہیں ہم کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو آپ ایک دم جیسے چہرے کا رنگ آپ کا بدل جاتا ہے، آپ کی ہیئت بدل جاتی ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھو، اب یہ میں نماز کے لیے جو جا رہا ہوں، وقت اس چیز کا آن پہنچا ہے کہ ہم نماز میں ایسے کلام کو پڑھتے ہیں نماز کے اندر جس کلام کو پہلے تو اللہ عز و جل نے آسمان پر اتارا، پھر زمین پر اتارا، پھر پہاڑ پر اتارا، ان تمام نے اس کلام کو لینے سے، اس کلام کے حمل سے، اس کلام کو اٹھا لینے سے انکار کیا، کہا کہ ہم ایسے ہی تیری اطاعت بجا لاتے ہیں، ہمیں وہ فری ول جیسے کہتے ہیں وہ نہیں چاہیے۔ تو اللہ عز و جل نے قرآن ان مخلوقات پر اتارا، انہوں نے انکار کر دیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْ، تو اس کے بعد اللہ عز و جل نے ہم پر یہ ذمہ داری عائد کی، ہم پر یہ قرآن اتارا ہے، ہمارے لیے قرآن اترا ہے، تو اب ہم قرآن کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا میں بہت سترک، بہت محتاط ہو جاتا ہوں کہ کیونکہ یہ ایک ایسے بوجھ کو اٹھانا ہے جس کا انکار ان تمام مخلوقات نے، جس کے اٹھانے سے انکار کیا تھا۔ تو اندازہ کریں، ایسی اگر ہم سوچ پیدا کریں کہ ہم قرآن کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں، وہ قرآن جس کو اٹھانے سے ان مخلوقات نے انکار کیا، تو یقیناً ہماری نمازوں میں انشاءاللہ تعالی خشوع برپا ہوگا۔ اسی حساب سے علی ابن حسین رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت آتی ہے ان کے تعلق سے کہ جب وہ وضو کرنے کے لیے جاتے تو جیسے ہی ان کا وضو ختم ہو جاتا، چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا، ان کا چہرہ، ان کا رنگ بدل جاتا چہرے کا، اور چہرہ زرد پڑنے لگتا۔ تو ایک دفعہ ان سے پوچھا بھی گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ جب وضو کر لیتے ہیں نماز کے لیے تو آپ کے چہرے کا رنگ زردی مائل ہو جاتا ہے، ایسے کیوں؟ تو علی بن حسین رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اتدرون بین یدی من ارید ان اقوم، کیا تم جانتے بھی ہو کہ کس شخصیت کے سامنے میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ تو یہ تصور ہی ان کے لیے کافی تھا، ان کی ہیئت کو بدلنے کے لیے، ان کی سوچ کو بدلنے کے لیے، ان کی نمازوں میں خشوع پیدا کرنے کے لیے، یہی تصور ان کے لیے کافی تھا کہ ہم رب العالمین کے آگے کھڑے ہونے جا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ سہم جاتے تھے نمازوں سے پہلے۔ اسی حساب سے مسلمہ ابن بشار کے تعلق سے بھی یہ بات آتی ہے کہ جب وہ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے ہیں کھڑے ہو کے، تو مسجد کا ایک کونا ٹوٹ کر گر گیا، اور انہیں نماز میں پتہ بھی نہ چلا کہ مسجد کا ایک کونا ٹوٹ کر گر گیا ہے، جبکہ لوگ آئے ہیں، آ کر کے انہوں نے وہاں سے ملبے کو ہٹایا، کونے کو دوبارہ اٹھا کر کے کھڑا کرنے کی کوشش کی، مسجد کو فکس کرنے لگے دوسرے معنوں میں، تب بھی پوری نماز کے ختم ہونے تک ان کو احساس بھی نہ ہوا کہ ایسا کچھ ہوا ہے۔ اسی حساب سے محمد ابن نصر، امام محمد ابن نصر المروزی رحمہ اللہ کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کی پیشانی پر ایک ایسا کیڑا جس کو زنبور کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو واسپ کہتے ہیں، تو وہ کیڑا آ کر کے ان کی پیشانی پر بیٹھ گیا۔ اصل میں وہ کیڑا ایسا ہوتا ہے کہ وہ آ کر کے ڈستا ہے تو خون نکلنا شروع ہوتا ہے اور زخم سا بن جاتا ہے۔ تو وہ نماز میں ہیں اور کیڑا آ کر کے ان کی پیشانی پر بیٹھا ہے، اور اس نے ڈس بھی لیا اور چہرہ پورا لہو لہان ہو گیا ہے۔
پھر بھی امام رحمہ اللہ نے اپنی نماز نہیں توڑی بلکہ پوری نماز مکمل کی، حرکت تک نہیں کی۔ ان کے ولم یتحرک کے الفاظ آتے ہیں کہ انہوں نے وہ جو آ کر کے اس نے کاٹا تھا اس کیڑے نے، اس کے بعد جو ہے حرکت تک نہیں کی نماز میں، بس ایسے ہی پوری نماز پڑھی انہوں نے۔ ان کے تعلق سے اور بھی الفاظ آتے ہیں کہ ان کے کان پر اگر مکھی آ کر بیٹھ بھی جاتی تو وہ اپنے ہاتھوں سے خود مکھی کو نہیں اڑاتے، خود مکھی کو نہیں بھگاتے، بس ایسے ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھتے رہتے۔ اور کئی دفعہ تو ان کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ وہ اپنا سر نیچے کو جھکائے کچھ ایسے نماز میں لگے ہوتے کہ گویا دور سے دیکھنے پر لگتا کہ ایک لکڑی کا تنا ہے جس کو بس کھڑا کر دیا گیا ہے، اتنا بنا جنبش کے، جیسے ہم کہتے ہیں نا سٹل کھڑے رہنا، ویسے کھڑے رہتے تھے امام رحمہ اللہ۔ تو یہ ہمارے کچھ اسلاف تھے جنہوں نے اس طرح کی نمازیں پڑھی ہیں۔ اور ہم دیکھیں نا اپنی نمازوں میں ہم کیا کیا کرتے ہیں، مکھی تو دور کی بات، کوئی چیز نہ بھی ہو تو بھی ہم نمازوں میں اپنے پوری طریقے سے خشوع، پوری طریقے سے نمازوں میں سکون کی اور پروقار طریقے سے کھڑے ہونے کی کوشش ہم نہیں کرتے۔ اسی حساب سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے تعلق سے بھی ایک بات آتی ہے کہ جب وہ سورۃ المطففین پڑھ رہے تھے، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس، یہ جب پڑھ رہے تھے ایک آیت آتی ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن جب کہ لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو اس آیت پر جب وہ پہنچے ہیں تو اتنا پریشان اور اتنا روئے ہیں، گر پڑے ہیں رو کر کے، آگے ان سے قرات ہو ہی نہیں پائی، روتے حالت ان کی اتنی جیسے مانو خراب ہو گئی تھی کہ بس وہ گر پڑے اور آگے کی آیات بھی تلاوت ان سے نہ ہو سکیں۔ تو ایسا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عالم تھا۔ اور اسی حساب سے اسلاف کہتے ہیں، ایک تو اس قول کو سعید ابن مسیب کی طرف منسوب کیا گیا ہے، تو کہیں اور جو ہے صرف ایسے ہی لکھا گیا ہے کہ اسلاف میں سے ایک شخص نے کہا، ہمارے اسلاف صالحین جو ہیں ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ایک شخص کو انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی کے ساتھ کھیل رہا تھا، نماز کے اندر کھڑے ہیں، بس وہ ایسے ہم کرتے ہیں نا داڑھی کے ساتھ، وہ داڑھی کے ساتھ اپنے کھیل رہا تھا۔ تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا اس کو دیکھ کر کے کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو یہ اپنے ہاتھوں سے اس طریقے سے نماز میں حرکتیں نہ کرتا اور یہ چیز اس طریقے سے سرزد اس سے نہ ہوتی۔ تو یہ کچھ اقوال تھے۔ ایک آدھ قول اور بتا کر کے میں آج کی بات انشاءاللہ تعالی ختم کرتا ہوں۔ السہل رحمہ اللہ کا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس کسی کے دل میں خشوع ہو تو پھر اس کے قریب تک شیطان نہیں پھٹکتا۔ تو خشوع اگر اتنا ہمارے اندر، ہماری نمازوں میں، ہمارے دل کے اندر بھرا ہو کہ شیطان پھٹکنے نہ پائے۔ یاد ہے ہم نے اس سے پہلے والی وہ جو اپنا درس تھا اس سے پہلے والا، اس میں ایک مثال کے ذریعے سے ہم نے بتانے کی کوشش کی تھی کہ ایک بادشاہ کا اگر گھر ہو جس میں خزینے اور ذخیرے اور ہیرے جواہرات وغیرہ رکھے ہوں، تو کیا مجال کسی کی کہ کوئی وہاں سے کوئی ہیرا یا ہیرے جواہرات میں سے کچھ بھی اچک لے جائے، وہاں سے چرا کر لے جائے؟ ناممکن ہے، کیونکہ اتنا سخت پہرا لگا ہوتا ہے۔ تو اسی حساب سے اگر ہمارے دل کا یہ عالم ہو کہ ہم اپنے دل کے اندر اتنا خشوع، اپنے دل کے اندر اللہ کی اتنی محبت، اللہ کی عظمت کے تعلق سے، اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی معرفت کے تعلق سے ہمارا اگر دل پر ہو، دل بھرا ہوا ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہمارے قریب نہیں آئیں گی، نفسانی خواہشات باہر نکلتی جائیں گی، اور جہاں نفسانی خواہشات نہیں رہیں گی وہاں شیطان کا بھی اپنا کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پھر بھی شیطان کوشش کرتا رہتا ہے اور کئی دفعہ وہ ناکام بھی تو ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہماری اس کی ناکامی ہماری تقویت کا سبب بنتی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہماری نمازوں میں خوب خشوع پیدا فرمائے، آمین یا رب۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔